جب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت نیک ہے، بہت اللہ والا ہے، تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ بھئی ایسا ہم تھوڑی نہ بن پائیں گے، یہ تو بڑے بزرگ لوگ ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، سال بھر روزے رکھتے ہیں، ہم سے تھوڑی نہ ہوگا ایسا۔ پر یہ جو مینٹلٹی آتا ہے نا، وہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہمیں صحیح نالج نہیں ہے۔ کیونکہ ایک نیک آدمی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رات بھر تہجد میں گزار دیں۔ آپ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے کرتے آپ ایک نیک آدمی بن سکتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، یعنی آپ کا ہر ایک کام آپ کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کسی کام کو اچھے انٹینشن سے کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، وہی کام کو اگر آپ نے غلط انٹینشن سے کیا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ تو ہم دن میں جو بھی کام کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک طریقہ بتا کے دیا۔ اگر ہم اس طریقے میں کریں گے اور ثواب کی نیت سے کریں گے تو ہم کو نارمل ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے کرتے ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرا ایک کزن ہے جو ان کاموں کو فری کا ثواب بولتا ہے، تو پیش خدمت ہے فری کا ثواب ایپیسوڈ 1 ایٹنگ۔ ہم لوگ دن میں 3 بار تو کم سے کم کھانا کھاتے ہی ہے نا، تو کیسا رہے گا اگر 3 بار کھانا کھاتے ہوئے بنا کچھ کیے ہم لوگ کو ثواب ملتا رہے؟ تو یہ کچھ سٹیپس ہے جو آپ کو ہیلپ کریں گے۔ نمبر 1 سے بسم اللہ۔ یہ تو آپ کو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی ہے۔ حدیث شریف میں کھانے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں بیٹھے۔ پر اگر کبھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو اس کا بھی ایک سولوشن دیا گیا ہے۔ کھانے کے بیچ میں اگر آپ کو یاد آئے کہ آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو آپ یہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ نمبر 2 ایٹ وتھ رائٹ ہینڈ۔ اکثر لوگ تو کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ثواب کے نیت سے دائیں ہاتھ سے کھا لے تو ہم کو کھانا کھاتے ہوئے ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے فری کا ثواب۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ نمبر 3 لیک یور فنگرز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنے انگلیوں کو چاٹ کے کھاتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کھانا ذرہ برابر بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پک ڈراپڈ فوڈ۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ کے پلیٹ سے کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا، کیونکہ کھانے کو ویسٹ کرنا اسلام میں ایک نہایتی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہو، لیکن ہر رات انڈیا میں 19 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ نمبر 5 ایٹ وتھ 3 فنگرز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ ابھی اپنے ادھر میجورٹی لوگ چاول کھاتے ہیں، تو 3 انگلیوں سے کھانا تو پاسبل نہیں ہوگا، تو ہم کریں کیا؟ بس شروعات کے 1 یا 2 بائٹ 3 انگلیوں سے لے لو تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، اس کے بعد کنٹینیو کرو اپنا 5 انگلیوں سے ہی کھاؤ۔ نمبر 6 پریز اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد یا کوئی بھی کام ختم ہونے کے بعد اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، یعنی الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ واک۔ فری ثواب کا اس سے اچھا ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ 40 قدم چلے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب تو چلتے ہی ہیں، مطلب ڈائننگ ٹیبل میں تھوڑی نہ بیٹھے رہیں گے، چل کے کام میں جائیں گے، یا رات کا کھانا ہوا چل کے بیڈ میں جائیں گے، یا کہیں باہر کھانے کو چلے گئے تو ریسٹورنٹ سے کم چل کے گاڑی تک تو آئیں گے۔ تو 40 قدم اگر ہم ثواب کے نیت سے چل لیں تو اس چلنے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے ایزی ہم کو اور کیا چاہیے؟ ہم کو چلتے ہوئے ثواب مل رہا ہے۔ تو بیسیکلی ہم دن میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب میں ثواب کمانے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں بس اس کا نالج نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کا نالج ہو جائے تو ہم ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے کرتے ایک بہت ہی نیک آدمی بن سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک کوئک ریکیپ۔ نمبر 1 بسم اللہ۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ آخرہ۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ نمبر 3 انگلیوں کو چاٹ کے کھانا ہے۔ نمبر 4 کھانا گر گیا تو اسے اٹھا کے کھانا ہے۔ نمبر 5 3 انگلیوں سے کھانا ہے، چاہے ایک ہی بائٹ ہو۔ نمبر 6 کھانا کھانے کی بعد والی دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 7 ثواب کے نیت سے چلنا ہے۔